نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ عزیزان گرامی، بابا جی کا پیغام ہے کہ سیرت النبی کے موقع پر ہمیں سب سے زیادہ جس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ مقصد بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور آپ نے بالکل اس چیز کی طرح جو اشارہ فرمایا وہ اس لحاظ سے سب سے زیادہ مصدقہ ہے کہ حجت الوداع کے موقع پر تمام صحابہ رسول کو گواہ بنا کے ایک ہی چیز کی تصدیق چاہیے کہ کیا میں نے اپنا کام پورا کر دیا۔ گویا مقصد بعثت کو حاصل کرنے کی تصدیق تمام صحابہ اکرام نے اس موقع کے اوپر کی۔ اسی مناسبت سے آج کی تقریب کے مقررین کو موضوع دیے گئے ہیں تاکہ وہ آپ کو اس کے اوپر مخاطب کر سکیں۔ ہم نے سیرت النبی کی کتابوں میں پڑھا کہ آپ کی آمد سے پہلے عرب کی معاشرت جھوٹ، تفرقہ اور منافقت کی بنیاد کے اوپر قائم کی گئی تھی، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کے خلاف جہاد کیا۔ رب کائنات کی وحدانیت کا اعلان کرنے سے پہلے اپنے عمل سے صادق اور امین کا لقب حاصل کیا تاکہ دنیا جانے کہ اسلام کا پیغام وہ دے گا جو سچا ہو، جس کے قلب و نظر کے اندر جوڑنے کی صلاحیت موجود ہو، تقسیم کرنے کی صلاحیت نہ ہو۔ تو آج اس موضوع کے اوپر، جھوٹ، تفرقہ اور منافقت کے موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں مرزا محمد فیض صاحب۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، صدق اللہ العظیم۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق خذیدی سہلنا اشکالنا۔ ان اللہ و ملائکاتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ چوتھا پارہ، تیسری آیت، 103 نمبر آیت کا تھوڑا سا حصہ۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ بازی میں نہ پڑو۔ اللہ کی رسی کیا چیز ہے؟ قرآن مجید اور سنہ۔ قرآن مجید فرقان حمید انسانیت کے لیے عظیم رہنمائی ہے، اور اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العزت نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے، اور سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری طرح اس کی عکاسی کرتے ہیں۔ بے شمار سائنسدان دیکھے ہوں گے، سنے ہوں گے ان کے بارے میں آپ نے، جب وہ اپنی کتابوں سے تھک جاتے ہیں نا، حالانکہ وہ غیر مسلم ہیں، تو قرآن مجید فرقان حمید سے رہنمائی لیتے ہیں، بے شمار۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ مقدس کتاب اپنے پیارے محبوب کے لیے کائنات میں نزول فرمائی۔ سرکار کے اٹھنے، جاگنے، رہنے، کھانے پینے، جنگ و جدل، تمام معاملات اس میں شامل ہیں۔ اپنے واپس آتا ہوں تفرقہ۔ تفرقہ کا مطلب ہے فرق ڈالنا، تفریق کرنا۔ خطبہ حجت الوداع کے دن نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز واضح کر دی تھی۔ آپ نے فرما دیا تھا کہ کسی کالے کو گورے پر، عربی کو اجمی پر، کسی پر بھی فوقیت نہیں ہے۔ فوقیت ہے تو صرف تقویٰ اور پرہیزگاری پر۔ ہم قربانی کرتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ کبھی کسی نے سوچا ہے کہ اس کی سورس آف انکم کیا ہے، کس طریقے سے وہ پیسہ حاصل کیا ہے؟ اللہ کو صرف تقویٰ اور پرہیزگاری چاہیے، وہ نہیں ہے۔ بڑا واضح کر دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کسی کو کسی پر فوقیت نہیں ہے۔ فرقہ بازی میں مت پڑے۔ ہر سال حج بھی کرتے ہیں، عمرے بھی کرتے ہیں، سود بھی کھا رہے ہیں، زکاتیں بھی کھا رہے ہیں، ہر قسم کے معاملات ہمارے غلط ہیں۔ تو کوشش کریں اللہ کی رسی اور سنہ کو مضبوطی سے پکڑیں، اور جن جن چیزوں سے اللہ نے اپنی مقدس کتاب میں منع فرمایا ہے اس سے باز رہیں۔ ایک اینٹ ہوتی ہے نا، اس کو تھوڑی سے بھی توڑ لیا جاتا ہے، جب وہ ایک دیوار بنتی ہے اس کو توڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہمیں ایک دیوار کی طرح رہنا ہے، اینٹ بن کے نہیں رہنا۔ مخالف قوتیں اپنا کام کرتی رہیں گی، قرآن کے بارے میں بھی، صاحب قرآن کے بارے میں بھی کر بھی رہی ہیں، کرتی رہیں گی۔ دنیا میں دو ہی قوتیں ہیں، ایک اسلام ہے اور ایک کفر ہے۔
یہ جو جتنے تفرقے، یہ بہت بات کی باتیں ہیں۔ کبھی کسی صحابی نے اپنے آپ کو حاجی کہلوایا، کبھی کسی صحابی نے اپنے آپ کو صوفی کہلوایا، یہ ائمہ کرام نے اپنے اپنے لگ مسالک بنا لیے، کوئی شیعہ بن گیا، کوئی سنی بن گیا، کوئی وہابی بن گیا۔ ہم ایک اللہ اور ایک اللہ رسول کو ماننے والے ہیں۔ قرآن پہ اور صاحب قرآن پہ ہمیں فوقیت دینی چاہیے اپنے آپ کو، کہ ہماری جو مخالف گفتیں ہیں وہ کیا کر رہی ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری جو تھا نا، وہ اپنی امت کے بارے میں ہی تھا۔ مولا علی کو بلایا نا تو فرمایا کہ ایک تو میری امت کے لیے اور دوسرا اپنے غلام یا نوکر جو ہیں ان کے لیے، یہ میری وصیت ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں آپ۔ اسی طرح دوسرا ہمارا ٹاپک ہے منافقت، جو ہم میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ ان المنافقین فی الدار کالسفل من نار ولن تجد لہم نصیرا، صدق اللہ العظیم۔ 5واں پارہ 4 سورت کی آیت نمبر 145، کہ یہ وہ منافق ہیں جن کا جو انجام ہے وہ جہنم کا آخری گڑھ ہے۔ اس کا نام قرآن نے ہمیں حاویہ بتایا ہے، اور کوئی ایسی طاقت یا شخصیت نہیں ہے جو ان کی کسی بھی قسم کی مدد کر سکے گی۔ رئیس المنافقین تھا نا عبداللہ بن ابی، نمازیں بھی پڑھتا تھا، تکبیر اولیٰ بھی کبھی قضا نہ ہوئی، داڑھی بھی اسلام کی طرح رکھی ہوئی تھی، سارا کچھ رکھا ہوا تھا، لیکن منافق تھا۔ وہ باہر جا کے اپنے لوگوں میں کہتا تھا کہ میں مسلمانوں کو بیوقوف بنا کے آیا ہوں۔ رئیس المنافقین ٹھہرا۔ مسجد زرار بھی اسی نے بنائی تھی۔ جنگ تبوک میں وہ نہ جا سکا ساتھ، راستے میں اس کی نیت بگڑ گئی، کچھ ساتھیوں کو لیا، رک گیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے نا غزوہ تبوک سے، تو اس نے اپنی ایک مسجد بنا رکھی تھی، مسجد زرار، نام سنا ہوگا آپ نے، دیکھی بھی ہوگی کئی لوگوں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نماز نہیں پڑھائی، فوراً اس کو جلا دیا، حالانکہ وہ چاہتا تھا کہ آپ نماز پڑھائیں گے۔ اور بڑی واضح حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، مسلم اور بخاری کی، کہ جس نے میری مسجد یعنی کہ مسجد نبوی، مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ، ان 3 مساجد کے علاوہ کسی مسجد میں جانے کا قصد کیا تو اس نے حرام کیا۔ ہم اپنے گھر کی، اپنے محلے کی مسجد چھوڑ کے دور چلے جاتے ہیں کہ فلاں ہستی خوش ہو جائے گی، فلاں ہمارے بابا جی خوش ہو جائیں گے، فلاں پیر صاحب خوش ہو جائیں گے۔ سختی سے منع کیا گیا کہ مسجد حرام، مسجد اقصیٰ اور مسجد نبوی کے علاوہ کوئی مسجد نہیں، ان 3 مسجدوں میں جائیں۔ اب حج عمرے پہ جاتے ہیں، اسی امام کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں جو ادھر نہیں پڑھتے۔ مسالک لے گئے ہمیں، قرآن ایک ہے، نماز ایک ہے، صاحب قرآن ایک ہے، تو کوشش کریں اپنے اندر سے یہ جو 2 رویے ہیں نا منافقت کے، یہ ختم کریں۔ عبداللہ بن سلول تھا نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات یاد آ گئی، جمعہ کا دن تھا، آپ نے مسجد میں بیٹھے ہوئے فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں 70 بندوں کو باہر نکالا تھا۔ باہر نکلے، ان کا سردار تھا عبداللہ بن سلول، آگے سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے، تو آپ نے پوچھا جمعہ ہو گیا؟ تو ان میں سے ایک کہنے لگا کہ میں بول دوں، نہیں ہمیں نکال دیا گیا ہے۔ تو عبداللہ بن سلول فوراً بولا کہ ہو گیا جمعہ۔ وہ بھی عمر فاروق تھا، ان کا جمعہ ہو گیا، سرکار کی زیارت تو کرنی ہے نا۔ اندر گئے، دیکھا جمعہ ہو چکا تھا۔ تو ساتھیوں نے کہا کہ تم نے یہ جھوٹ کیوں بولا ہے؟ اس نے کہا میں نے تمہاری جان بچانے کے لیے چھوڑا۔ یہ عمر فاروق تھا، نہ ادھر ابو بکر تھے، نہ عثمان تھے، نہ علی تھے جو ہمیں بچاتے، اس نے تو گردنیں ختم کر دینی تھی۔ وہ لوگ تھے۔ ہمیں اپنے آپ سے سب سے وفاداری کے ساتھ، وہ شاعر کہتے ہیں نا، وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے، وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے، مرے بت خانے میں تو کعبے میں گاڑو برہمن کو۔ ایک جگہ اور کہتا ہے دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا۔ ایک طرف ہونا چاہیے، منافقت نہیں کرنی چاہیے کہ کرتے کراتے کچھ ہیں، گھر میں معاملات اور ہیں، باہر اور ہیں۔ ایک دفعہ بابا جی کے پاس ایک شخص آیا نا، بچہ تھا، نوجوان۔ اس نے کہا بابا جی میں اپنے والد صاحب کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ سچل آدمی ہیں، کیسے آدمی ہیں؟ وہ کسی درگاہ سے وابستہ تھے۔ تو بابا جی نے فرمایا کہ تم خود بہتر جج کرو، تمہارا والد ہے۔ اس نے ضد کی، پوچھا، تو آپ نے فرمایا کہ اگر اس کا رویہ گھر میں اور باہر میں ایک ہے تو پھر وہ سچل آدمی ہے۔ ہمارا رویہ باہر اور ہے، گھروں میں اور ہے، داڑیاں بھی رکھی ہوئی ہیں، محراب بھی ہیں، آج عمرے بھی کرنے ہیں، لیکن منافقت کوٹ کوٹ کے بھری، معذرت کے ساتھ کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کہا تھا کہ اللہ بلکہ فرماتا ہے
کہ تم مجھے زمین بھر کے بھی سونا دو نہ تو وہ میرے لیے نجس ہے۔ تقوی اور پرہیزگاری سب چیز ہے۔ منافقت کا یہ ایک حصہ ہے جو ہم سب میں ہے، جھوٹ۔ قرآن کی بے شمار آیاتیں مبارکہ ہیں، سورہ عمران میں، سورہ زمر میں، اور ہم محاورتاً بھی اکثر کہتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے پر اللہ کی لعنت۔ جہاں اللہ قسمیں اٹھا رہا ہے، سورہ رات میں نا منکرین جو تھے نا وہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ یہ جھوٹا رسول ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ دن آج سرکار کا ہے، سورہ رات میں آیت نمبر 13 بتاتی ہے ہمیں، 43۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ایک واقعہ ہوا تھا، تو انہوں نے خود کہا تھا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن یہاں بات اور تھی۔ یہاں پہ فوراً اللہ کو اپنی ذوالجلالیت کی ذوالجلال آ گیا، اور سورہ یاسین ہمیں کیا بتاتی ہے؟ والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، کہ قرآن حکیم کی قسم یہ میرا پیغمبر ہے۔ اللہ نے قسم اٹھائی۔ تو ہم ان کی امت ہیں، کوشش کریں جھوٹ سے، ان چیزوں سے اوائڈ کریں۔ جھوٹ سب الخبائث، خباثتوں کی جڑ ہے جھوٹ۔ جیسے بیماریوں کی جڑ قبض ہے نا، اس طرح خباثتوں کی الخبائث کہا جاتا ہے۔ ایک شخص آیا، پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ میں 3 برائیاں ہیں۔ آپ نے برائیاں نہیں پوچھی، خصلتیں نہیں پوچھیں، آپ نے فرمایا کوئی ایک چھوڑ دو گے؟ اس نے کہا وعدہ کرتا ہوں ایک چھوڑ دوں گا۔ تو پھر آپ نے پوچھا کون سی 3 برائیاں ہیں؟ تو وہ شخص کہنے لگا زانی بھی ہوں، شرابی بھی ہوں، اور جھوٹا بھی ہوں۔ تو آپ نے فوراً فرمایا جھوٹ چھوڑ دو۔ شام کو آپ نے قہوہ خانے گیا اپنے دوستوں کے ساتھ، محفل تیار ہوگی، پھر اسے خیال آیا کہ صبح تو جھوٹ بولوں گا یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ نہیں پی۔ اسی طرح وہ دوسری جگہ گیا، وہاں بھی اس نے یہی سوچا۔ ایک اور واضح حدیث مبارک ہے کہ مومن جو ہے نا وہ بزدل ہو سکتا ہے، بخیل ہو سکتا ہے، کنجوس یعنی کہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو کوشش کریں اپنے اندر سے یہ جو 2 رنگی ہے نا اس کو چھوڑ دیں۔ وہ شاعر کہتے ہیں نا یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، بتاؤ تو صحیح کہ تم مسلمان بھی ہو۔ خطبہ حجۃ الوداع والے دن اللہ کے رسول نے ہر چیز واضح کر دی۔ افسوس ہم تک نہ پہنچ سکی، کمیونیکیشن گیپ کی وجہ سے یا عربی سے نابلد ہونے کی وجہ سے باتیں پہنچتے جو بات ڈائریکٹ پہنچنی چاہیے تھی وہ نہ پہنچ سکی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حج کیا، اس حج میں صحابہ کرام سے بے شمار غلطیاں کوتاہیاں ہوئیں۔ کچھ نے آ کے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم ہم قربانی نہیں دے سکے، آپ نے فرمایا آپ کا حج ہو گیا۔ کچھ نے کہا کنکریاں نہیں مار سکے، آپ نے فرمایا حج ہو گیا، شارٹ کٹ کرتا جاؤں۔ کچھ نے کہا ہم طواف نہیں کر سکے، غرض کہ جو چیزیں تھیں نا آپ نے فرمایا کہ ان سب کا حج ہو گیا سوائے اس شخص کے جس کے ہاتھ اور زبان سے کوئی محفوظ نہ رہے۔ تو اس لیے کوشش کریں ہماری زبان سے، ہمارے ہاتھ سے، اور ہمارے استاد محترم کی بھی یہی تربیت ہے۔ تو میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول فرمائیں۔